پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب انسان زمین پر موجود اشیاء سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہونے لگا تو اس کی نظر خوبصورت پتھروں پر پڑی، جن کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ان پتھروں پر عقیدے کی حد تک یقین کرنے لگے، تو کچھ نے انہیں زیورات کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد پتھروں کے متعلق کسی کا عقیدہ جاننا نہیں ہے، بلکہ آج ہم آپ کو چند ایسے خوبصورت، نایاب اور مہنگے پتھر دکھانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ پہلی بار دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس بلیو مون ڈائمنڈ نامی ہیرے کو دیکھیں، جو آئندہ آنے والے وقت میں نیلامی کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا پتھر بننے کا ریکارڈ اپنے نام کر لے گا۔ اپنے رنگ اور نایاب ہونے کے باعث اسے بلیو مون ڈائمنڈ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ 12.3 کیرات کے اس قیمتی پتھر کو $5.5 کروڑ کے عوض نیلام کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے متعلق قیمتی پتھروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی حیرت انگیز شفافیت اور سمندری نیلا رنگ اسے دنیا کے نایاب ترین ہیروں میں سے ایک بناتا ہے، اور ان کو یہ بھی توقع ہے کہ رواں سال نومبر میں جب اسے نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا تو یہ $55 ملین میں فروخت ہو جائے گا۔ اس ہیرے کو جنوری 2014 میں جنوبی افریقہ کی ایک کان سے نکالا گیا تھا، لیکن خام حالت میں یہ لگ بھگ 30 کیرات کا تھا، جسے ایک ڈائمنڈ کمپنی کورا انٹرنیشنل نے $25 ملین کے عوض خریدا، اور پھر اس کمپنی نے 6 ماہ تک اس کی تراش خراش اور پالش کی، جس کے بعد یہ 12.3 کیرات کے ساتھ دنیا کے چند بڑے ہیروں میں سے ایک بن گیا، اور اس وقت یہ ہیرا نمائش کے لیے لاس اینجلس کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اسے نومبر میں جنیوا میں فروخت کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ابوظہبی میں دنیا کا نایاب ترین سیاہ ہیرا نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سے 3 ارب سال قدیم ہے اور یہ کسی شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہے۔ اس نایاب سیاہ ہیرے کو دبئی کے سدوبیز میں 17 جنوری کو پہلی بار عوام کے سامنے لایا گیا تھا، جو کہ 19 جنوری تک وہیں رہے گا، اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو یہ کالا ہیرا 555 کیرات کا ہے۔ یہ ہیرا اس سے قبل نہ مارکیٹ میں دیکھا گیا اور نہ ہی کبھی عوامی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ ہیرے کی شکل مشرق وسطی کے ہتھیلی نما خمسہ سے ملتی جلتی ہے، جو نظر بد سے محفوظ رکھنے والی علامت کے طور پر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خمسہ کا تعلق 5ویں ہندسے سے ہے، اور یہ ہیرا نہ صرف 555.55 سائز رکھتا ہے بلکہ اس کے ٹھیک 55 پہلو بھی ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہم جیکب ڈائمنڈ کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کا 5واں بڑا ہیرا ہے، اور اس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ہیروں میں بھی کیا جاتا ہے، جبکہ ماضی میں اسے شاہی یا عظیم سفید ہیرے کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ 39.5 ملی میٹر گہرا ہے، جس کا وزن تقریباً 36.90 گرام ہے، اور اس کی تاریخ کوہ نور ہیرے کی طرح خونی تو نہیں، لیکن بے حد دلچسپ ضرور ہے۔ 1891 میں الیگزینڈر مالکم جیکب نے اسے فروخت کے لیے پیش کیا، اور حیدرآباد کے نظام محبوب علی خان کو اسے خریدنے کی پیشکش کی گئی، مگر وہ اسے خریدنے میں بہت دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 40 لاکھ روپے کی بولی لگا دی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ کچھ رقم گارنٹی کے طور پر جمع کریں، جس پر انہوں نے کچھ رقم جمع کروا دی، لیکن بدقسمتی سے گارنٹی کی رقم گم ہو جانے کے باعث یہ ہیرا نظام کو بیچنا پڑا، جس کے بعد معاملہ عدالت پہنچا اور بالآخر نظام نے اسے 23 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ تاہم انہیں اس ہیرے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور ان کی وفات کے کئی سال بعد ان کے بیٹے کو یہ ہیرا ان کے جوتے میں ملا، لیکن عثمان علی خان نے بھی اس کی اہمیت کا ادراک نہ کیا اور کئی برس تک اسے پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ بالآخر اس کی قیمت کا معلوم ہوا تو نظام کے خزانے میں جمع کر دیا گیا، جس کے بعد بھارتی حکومت نے اس پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا، اور طویل عرصے تک مقدمہ بازی کے بعد 1995 میں اسے نظام ٹرسٹ کے بھارتی حکومت نے نظام کے دیگر جواہرات سمیت $1.30 میں خرید لیا، اور آج کل یہ ہیرا ریزرو بینک آف انڈیا ممبئی میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے سمندر اور زمین سے تو مختلف قسم کے پتھر نکلتے دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک ایسا پتھر بھی موجود ہے جو سانپ کے سر سے نکالا جاتا ہے، جسے سانپ کا منکا بھی کہتے ہیں۔ یہ پتھر بالکل ناگمنی جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جنہیں زیادہ معلومات نہیں ہے ناگمنی اور سانپ کے منکے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں بالکل مختلف اور الگ الگ پتھر ہوتے ہیں۔ ناگمنی وہ خاص پتھر ہے جو کالے ناگ کو 100 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کے صلے میں ملتا ہے، اور اتنی طویل عمر عام سانپ کی نہیں ہوتی، مگر جنات سانپ ہی اتنے طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ تاہم سانپ کا منکا وہ پتھر ہے جو سانپ کے جسم میں بیماری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی پتھری کی طرح یہ بھی ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور دانے کی طرح سانپ کے سر میں سے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے سپیرے سانپ کے سر کو تھوڑا سا کاٹ کر وہ پتھر نکال لیتے ہیں، اور یہی پتھر سانپ کا منکا کہلاتا ہے۔ عرب کے علماء حکمت اور روحانیت نے ان پتھروں پر کافی تحقیقات کی ہیں جو حیوانات میں سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ان خاص پتھروں پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ضائع ہو گئی، لیکن بعض اب بھی موجود ہیں۔ مثلاً کتاب العجائب المخلوقات اور کتاب حیات الحیوان میں جانوروں سے نکلنے والے ان خاص پتھروں کے بارے میں خاصی تفصیلات موجود ہیں۔
और इन्हीं में से एक किताब में लिखा है कि सांप के सर के ऊपर कुदरत ने एक ऐसी थैली बना रखी है जिसमें सांप का जहर जमा होता रहता है और ये थैली सांप के ऊपरी दांतों में खुलती है और इन्हीं दांतों से ये शिकार करता है। लेकिन जब सांप काफी लंबे अरसे तक जहर न उगले यानी शिकार न करे तो इसका ये जहर ऊपर जमा होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और यही पत्थर मन का कहलाता है। नाज़रीन गिरामी, अब हम जिक्र करते हैं दुनिया के सबसे पुरस्कार हीरे का जिसे हम कोह नूर कहते हैं और जो इस वक्त ताज बरतानिया की जीनत है और मलका बरतानिया के ताज का हिस्सा है। 13वीं सदी में कोह नूर जनूबी भारत के इलाके गोलकंडा से मिला था और मुख्तलिफ अदवार में कई राजे महाराजे नस्ल दर नस्ल इस हीरे के वारिस बने, जबकि इस्लामी तारीख के मुताबिक इब्राहिम लोदी की वालदा को इस हीरे का इल्म हुआ था और बेगम ने मुगल शहजादे हुमायूं को नजराने में दिया और इस तरह ये हीरा दिल्ली के मुगल बादशाहों के पास रहा। और अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रुनाई की हुकूमत को कहा है कि वो हीरा पाकिस्तान को वापस करे। रिवायात के मुताबिक इस हीरे को 4000 साल पहले भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश की एक कान से निकाला गया था, जिसके बाद ये हीरा जनूबी हिंदुस्तान के काकीतिया खानदान के हुक्मरानों की मिल्कियत भी रहा, मगर बाद में रियासतों के दरमियान जंगो जदल के दौरान मुख्तलिफ राजों के हाथों से होता हुआ 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई में फतह के बाद पहले मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तक पहुंचा और इसी तरह मुगलिया दौर के जवाल के दिनों में ईरानी बादशाह नादिर शाह तख्ते ताऊस के साथ ये हीरा भी साथ ले गया। नादिर शाह के कत्ल के बाद ये हीरा अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली के पास रहा, जिसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तख्त लाहौर को मिल गया। लेकिन साल 1849 में बरतानिया के पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने हीरा राजा रंजीत सिंह के नाबालिग पोते दलीप सिंह से हथिया लिया, जिसके बाद पहले ये लाहौर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करा दिया गया और बाद में बरतानिया भिजवा दिया गया और फिर ये हीरा 1953 में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोम की ताजपोशी के मौके पर उनके ताज में जड़ दिया गया। यही वजह है कि तकसीम हिंदुस्तान के बाद से पाकिस्तान और भारत बरतानिया से कोह नूर हीरे की वापसी का मुतालबा करते आ रहे हैं। अंग्रेजों के पास जाने से पहले हीरे का असल वजन 37 ग्राम था, ताहम बरतानिया की तरफ से इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और चमक धमक में इजाफे के लिए इसका साइज कुछ मुख्तसर कर दिया गया है और अब मौजूदा सूरत में 105 कैरात का हीरा 21 ग्राम का रह गया है, जबकि दीगर हीरों की तरह कोह नूर के साथ भी कई रिवायात और कहानियां वाबस्ता हैं और कहा जाता है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत का बायस बना है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब रहा है। अब हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर इस हीरे की वापसी का मुतालबा कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कौमी विरासत की अहम निशानी के तौर पर इस हीरे की वापसी जरूरी है।